نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہا مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔
ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا